بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد طریقۃ القرآن والسنۃ فی صفات اللہ من حیث الاجمال والتفصیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کہیں اجمال سے کام لینا ہے اور کہیں تفصیل سے کام لینا ہے، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کا کیا منہج ہے؟ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفات ایسی ہیں جو اجمالاً بیان ہوئی ہیں، یعنی اختصار کے ساتھ دو لفظوں میں، اور کون سی ایسی ہیں جو تفصیلاً بیان ہوئی ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ طریقۃ القرآن والسنۃ ہی الاجمال فی النفی والتفصیل فی الاثبات غالباً۔ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر قرآن و سنت کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نفی ہیں، یعنی جو صفات سلبیہ ہیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ان کا ذکر اجمالاً آتا ہے، اختصاراً۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت کی جاتی ہیں، صفات ثبوتیہ جنہیں کہتے ہیں، ان کا ذکر تفصیلاً آتا ہے۔ لأن الاجمال فی النفی اکمل و اعم فی التنزیہ من التفصیل، کیونکہ نفی میں اجمال سے کام لینا، مختصر بات کرنا نفی کرنے میں، یہ کسی کی ذات سے نقائص کو دور کرنے میں یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ فصاحت اس میں ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے کسی چیز کی نفی کرنا چاہیں تو اجمال سے کام لیں، جبکہ اس کے برعکس جب آپ کسی میں کسی چیز کو ثابت کرنا چاہیں تو تفصیل سے کام لیں۔ یہی بات بتا رہے ہیں کہ نفی میں اجمال سے کام لینا یہ اکمل اور اعم ہے، اس میں زیادہ شمول ہوتا ہے، زیادہ فصاحت اور زیادہ بلاغت ہوتی ہے۔ پھر تنزیہ، کسی کی شخصیت سے نقائص کو دور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ نفی کرتے ہیں کسی شخصیت سے کسی چیز کو، تو یا تو وہ بطور مدح ہوگا تو یا بطور ذم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جب صفات کی نفی کرتے ہیں تو بطور مدح ہی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نقائص کی نفی کرنی ہے تو نفی میں اجمال سے کام لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تفصیل آگے بتائیں گے۔ والتفصیل فی الاثبات ابلغ و اکثر فی المدح من الاجمال، جبکہ مدح کرنے میں تفصیل سے کام لینا یہ زیادہ بلاغت کا سبب ہے اور یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اجمال کی نسبت۔ ولذالک تجد الصفات الثبوتیہ کثیرۃ فی الکتاب والسنہ، اسی لیے صفات ثبوتیہ کا آپ ذکر بہت زیادہ قرآن و سنت میں دیکھیں گے، یعنی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم نے ثابت کرنی ہیں ان کا ذکر بہت زیادہ ہوگا، کالسمیع والبصیر والعلیم والقدیر والغفور والرحیم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع کہا گیا، بصیر کہا گیا، علیم کہا گیا، قدیر کہا گیا، غفور کہا گیا، رحیم کہا گیا، اور بہت ساری صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن و سنت میں۔ تو ان میں تفصیل سے کام لیا گیا ہے، یعنی صفات کا ایک ایک کا نام لے کر ان کو ثابت کیا گیا، جبکہ نفی میں اس کے الٹ ہوگا۔ اما الصفات السلبیۃ فہی قلیلۃ، جبکہ جو صفات سلبیہ ہیں جن کی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنی ہے وہ بہت کم ہیں، مثل نفی الظلم والتعب والغفلۃ والولادۃ والمماثل والند والمکافی، جیسا کہ یہ چند ایک صفات ہیں، ظلم، تھکاوٹ، غفلت، ولادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مثل کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ صفات ہیں، بہت کم ہیں جن کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ نفی میں اجمال سے کام لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدح کرنا چاہیں نفی کر کے کچھ صفات کی، مثال کو تو ہم چند ایک موٹی موٹی صفات بیان، اس میں یہ نہیں ہے۔ کسی اچھے انسان کی آپ نے صفات بیان کرنی ہو، کسی اچھے انسان کے آپ کہیں گے کہ اس کو فلاں جو عمومی طور پر زیادہ بڑی خرابیاں اور زیادہ بڑے نقائص ہوتے ہیں، مثال کے طور پر صحت کے حوالے سے آپ نے اگر کہنا ہو فلاں بندہ بہت صحت مند ہے، تو چند ایک جو بیماریاں جو عمومی ہوتی ہیں تو ان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، اس کو شوگر بھی نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں۔ اب ویسے تو بیماریاں ہزاروں ہیں، اگر آپ اس کی مدح کرنا چاہیں آپ کہیں کہ اس میں جو ہے دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، اس کو ایسی بیماریوں کا نام لینا بھی آپ شروع کر دیں گے جن کا ذکر ویسے تو ان کی نفی اچھی ہے لیکن ان کا ذکر ہی بڑا معیوب لگتا ہے۔
آپ کہیں کہ فلاں جو ہے بڑا اچھا ہے، اس کی صحت ابھی تک اچھی ہے، اس کو ابھی نامردی بھی لاحق نہیں ہوئی، ابھی اس کو فلاں مسئلہ بھی نہیں ہوا، ابھی فلاں مسئلہ بھی نہیں ہوا، تو یہ بڑے معیوب سی بات ہی بڑی معیوب سی ہو جائے گی ہمارے ماحول معاشرے میں بھی ایک انسان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اب جن صفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نفی کر دی اجمالاً، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اللہ نقائص سے مبرہ ہے، اب اگر کوئی معاذ اللہ اس طرح اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیشاب بھی لاحق نہیں ہے، پخانہ بھی لاحق نہیں ہے، اور اسی طرح معاذ اللہ، تو یہ بجائے کہ تعریف کے ایک عجیب سا وہ اس میں نا ایک گھن سی انسان کو آنے لگتی، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات سلبیہ قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں بہت تھوڑی ہیں، تو ہم نے بھی صرف وہی بیان کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا شروع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی ذات میں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو صفات سلبیہ اختصاراً اور اجمالاً بیان ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، ہم نے صرف انہی کی نفی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات بہت ساری صفات کا ہے، ہم نے ان سب کا اس بات کرنا ہے۔ تو یہ وہ بتایا انہوں نے قرآن و سنت کا طریقہ کیا ہے۔ اب آگے سورۃ الاخلاص، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نصوص پیش کی ہیں اور بہت کم تبصرہ کیا ہے کسی نص پر، مطلب آیات پہ آیات، احادیث پہ احادیث پیش کرتے گئے ہیں، تو اسی لیے اس کی بہت زیادہ شروحات ہوئیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے انہوں نے عقیدہ واسطیہ لکھا وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو تو مستدل بھی سمجھ آ گیا اور جو استدلال تھا وہ بھی سمجھ آ گیا، ساری بات واضح ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس حوالے سے، ایک عام بندہ، اب سورہ اخلاص کا انہوں نے ذکر کر دیا، اب ایک بندہ اس سے وہ مسائل استنباط نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی صفات اس میں ثابت کی گئی ہیں، کن کن صفات کی نفی کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے، آپ سمجھے نا؟ اس لیے اس کی تفصیل سورہ اخلاص کے نام سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ وسمیت بہ لأن اللہ اخلصها لنفسہ، اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، یعنی اپنی ذات اور صفات ہی اس میں بیان کی ہیں، مخلوق کا کوئی ذکر نہیں، نہ اس کو کوئی حکم ہے اور نہ کوئی شرعی احکامات ہیں، کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی جو شرعی اور فروعی مسائل ہیں ان میں سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا ذکر کیا ہے، تو گویا یہ توحید کے لیے خالص کر دی گئی صورت، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ فلم یذکر فیہا یا فلم یذکر فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر نہیں کیا الا ما یتعلق باسمائہ و صفاتہ، مگر وہ چیزیں جو اللہ کے اسماء اور صفات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، باقی اور کوئی چیزیں۔ وَلِأَنَّهَا تُخَلِّصُ قَارِئَهَا مِنَ الشِّرْكِ وَالتَّعْطِيلِ، دوسری وجہ تسمیہ سورہ اخلاص کی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو شرک اور صفات کی نفی سے خلاص دیتی ہے، خلاصی دلاتی ہے، یعنی جو اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھ لے گا اور یعنی غیر جانبدارانہ انداز سے پڑھے گا تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی بچ جائے گا، یہ صورت اسے بچا دے گی، اور اسی طرح وہ صفات باری تعالیٰ میں جو تعطیل ہے یعنی انکار ہے صفات باری تعالیٰ کا، ان سے بھی وہ باز آ جائے گا، اس لیے بھی اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو شرک اور تعطیل سے خلاصی دیتی ہے۔ تو وسبب نزولها ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سبب نزول کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہمیں نسب بیان کرو، جس طرح آپ اپنا نسب بیان کرتے ہو فلاں بن فلاں بن فلاں، کہاں تک لڑی پہنچتی ہے، تو اپنے رب کا بھی نسب بیان کرو۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہی انہوں نے۔ تو من ای شیء ہوا، وہ کہاں سے ہوا، کہاں سے آیا، کیسے بنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کا سوال کیا۔ تو وصح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب، اس کا اجر یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی شارحین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ ثلث القرآن کے برابر کیسے ہے، مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک بڑی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں جو
زیادہ تر بیان ہوا ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے ایک، اور دوسرا آخرت ہے، اور تیسرا پھر احکامات شرعیہ ہیں. ٹھیک ہے، توحید، شرعی احکامات اور آخرت، تو یہ تین عقیدے بنیادی طور پر بیان ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ یعنی بار بار تذکرہ ہوا ہے. تو ان میں سے ایک توحید ہے. تو یہ صورت پوری کی پوری توحید پر مبنی ہے. تو اس حوالے سے اسے کہہ دیا گیا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. ویسے اس کا یعنی ثواب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثلث قرآن کے برابر یعنی درجہ دیا ہے. ایک شخص ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک شخص 10 پارے پورے پڑھتا ہے فی الواقع تو وہ سورہ اخلاص کے برابر ہو جائے گا. اب وہ اسی آخری 10 پاروں میں سورہ اخلاص بھی آئے گی نا. اس کا مطلب یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، شہید مارکہ کے علاوہ بھی. اب دیوار کے نیچے آ کے کوئی مر جاتا ہے اچانک، شہید ہے. پیٹ کی بیماری سے مر جاتا ہے، شہید ہے. اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے، وہ شہید ہے. تو اب اس کا درجہ وہ شہید مارکہ کے برابر تو نہیں ہو جائے گا نا، کہ جو شخص اپنا مال اور اپنی جان لے کر وہ اللہ کی راہ میں گیا اور وہاں میدان جنگ میں کودا اور اللہ کی خاطر اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی، اب یہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. تو شہید کہنا مطلب اعزازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایک مرتبہ دے گا، شہادت کا ایک درجات میں سے ایک درجہ اس کے پاس ہوگا. تو ثلث القرآن کے برابر ہے یہ صورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی ثلث القرآن فی الواقع پڑھ لے اس کا اجر تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا نا. اس میں ثلث القرآن میں سورہ اخلاص بھی آ جائے گی. تو یہ مطلب وذالک لأن القرآن یتضمن الاخبار عن اللہ والاخبار عن مخلوقاتی والاحکام وہی الاوامر والنواہی. یہ ایک دوسری توجیہ، ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تو ثلث القرآن کے برابر کیسے. ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں 3 چیزیں عموماً بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اخبار ہیں، یعنی توحید، اسماء و صفات وغیرہ. والاخبار عن مخلوقات ہی، یا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں اس کے بارے میں خبریں ہیں. وہ مخلوقات کے بارے میں خبریں احکام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، واقعات اور قصص کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. والاحکام، اور تیسری چیز احکام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوقات کا تبصرہ ہے، اور تیسرے احکام ہیں، اوامر و نواہی. تو یہ 3 چیزیں ہوگی نا. تو اس صورت میں کیا ہے، ان تینوں میں سے ایک چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خبر ہے ساری کی ساری. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بعض نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کے برابر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وسورۃ الاخلاص تضمنت النوع الاول وهو الاخبار عن اللہ. تو ان 3 چیزوں میں سے پہلی جو چیز ہے، پہلی قسم ہے الاخبار عن اللہ، وہ اس سورہ اخلاص میں موجود ہے، اس لیے بھی اسے ثلث القرآن کے برابر کہا جاتا ہے. وفیہا من اسماء اللہ، اس صورت میں اللہ کے اسماء بھی بیان ہوئے ہیں. چونکہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان، تو یہ صورت ایک اس حوالے سے خاص اہمیت کی حامل ہے. تو اس کی وہ شرح فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں. کون کون سے؟ اللہ، ایک قسم قل هو اللہ احد، ایک قسم ہے اللہ، اور دوسرا ہے الاحد، اور تیسرا ہے الصمد. یہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. اب ان کی تھوڑی شرح بھی آپ پڑھ لیں کہ لفظ اللہ سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں هو المألوہ المعبود حبا و تعظیما. اللہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معبود ہے. مألوہ معبود ایک ہی ہم معنی ہے. ٹھیک ہے، مألوہ ایسی ذات کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف بندہ لاچار ہو جائے، جس کا محتاج ہو بندہ. ٹھیک ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، یعنی ایسی ذات جس کی ساری مخلوقات محتاج ہیں اور جس کی صرف ایک ہی ایسی ذات ہے جس کی عبادت ہے. تو حباً و تعظیماً، وہ عبادت جو ہے، یہ حباً و تعظیماً کا تعلق المعبود کے ساتھ ہے. ایسی ذات جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی بنا پر کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جب بندہ معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی تعظیم بھی اس کے دل میں بیٹھ جاتی، تب وہ عبادت پر مجبور ہوتا ہے. ہماری تو عبادت یعنی اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے، وہ پتہ نہیں کون ہے، یعنی جن کی خشوع و خضوع سے عبادت ہوتی ہے اور اس تصور سے عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کی ہیبت دل میں بیٹھی ہوتی ہے. ہم تو ایک رسمی کارروائی کرتے ہیں نا،
مسجد میں جاتے ہیں اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تعظیم ہو، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سرگوشی کر رہے ہیں وہ محبت اور تعظیم کی سرشاری میں وہ ہمارے سے سرزد ہو رہی ہو، ایسا بہت کام ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذات ہی وہ ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی بنا پر کی جاتی۔ ہم جب عبادت کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے اس کی رحمت کے آثار نمایاں ہیں ہماری اپنی ہستی میں بھی اور پوری کائنات میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی پوری کائنات اور ہماری خود اپنی ہستی وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے۔ تو اس کی محبت میں سرشار ہو کر اور اس کی عظمت اور ہیبت کو دل میں بٹھا کر عبادت کی جائے، اصل تو عبادت کی روح یہی ہے اور مقصود بھی یہی ہے، ورنہ یہ ٹکرے مارنا اور یہ جو پریکٹس ہے جسمانی پریکٹس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فی نفسی ہی تو یہ مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ روزے میں ہمارا بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، اور قربانی میں گوشت مقصود نہیں ہے کہ خون بہا دیا جائے، گوشت اللہ کو تو نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تعظیم یہ بنیادی چیز ہے، تب ہی انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت سے سرشار ہو اور اس کی تعظیم اور ہیبت اس کے دل میں ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی بنا پر ہوتی ہے، کہ انسان اس کی عبادت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہوئے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ الاحد کہتے ہیں المنفرد عن کل شریک و مماثل۔ الاحد کا معنی ہم کہتے ہیں ایک، اکیلا، یکتا، تو ایسی ذات جو ہر شریک اور ہر مماثل سے منفرد ہے، یعنی اس سے وہ جدا ہے، حقیقت میں اس کا کسی بھی مماثل اور شریک سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے لوگ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں، ایسی یکتا ذات ہے۔ تو الصمد اس کا معنی الکامل فی صفاتی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کامل۔ الصمد کا معنی وہ کامل ہے، کامل کا مطلب ہے نقص نہیں ہے۔ انسانی صفات بھی اچھی ہوتی ہیں، دیکھیں ایک صفت اس میں حسن و خوبی ہونا اور بات ہے اور اس میں کمال ہونا اور بات ہے۔ حسن و خوبی بہت ساری صفات میں ہوتی ہیں لیکن ان میں کمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا سننا اچھا ہے نا، جو لوگ نہیں سنتے تو ان کے لیے تو ایک برا تجربہ ہے، یا جو سنتے تھے لیکن اب ان کی سماعت ختم ہو گئی ان کے لیے برا تجربہ ہے، بہت بری لگتی ہے ان کو اپنی یہ صفت کہ وہ بہرے ہو گئے۔ یہ ایک اچھی ہے، حسن و خوبی ہے اس میں، لیکن حسن و خوبی ہوتے ہوئے بھی اس میں نقائص ہیں ہماری صفت سما میں۔ ہم سنتے بھی ہیں لیکن اس میں نقص ہے کہ ہم ایک حد تک سنتے ہیں، ایک حد تک سنتے ہیں نا، مطلب ایک فاصلہ ہے مقرر، وہاں تک آواز ہمیں آتی، اس سے آگے ہمیں نہیں آتی، یہ نقص ہے۔ حسن و خوبی اور چیز ہے اور کمال اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمال والی صفات، یعنی ان میں حسن و خوبی بھی ہے اور کمال بھی ہے، یعنی نقص کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں۔ تو الکامل فی صفاتی الذی افتقرت الیہ جمیع مخلوقاتی، صمد اس ذات کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف ساری مخلوقات محتاج ہوں، یعنی ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ الصمد کا معنی ہم اردو میں بے نیاز بھی کرتے ہیں، بے نیاز مطلب اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے اس کے حاجت مند ہیں، سارے ہی اس کے حاجت مند ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو الصمد ایسی ذات جس کی ساری صفات کمال والی ہوں اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہوں۔ وفیہا من صفات اللہ ما تضمنتہ الاسماء السابقہ، کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہیں۔ وہ صفات کون سی؟ کہتے ہیں جو پیچھے جو 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گزرے ہیں نا، ان کے اندر وہ موجود ہیں وہ ساری صفات، یعنی ایک نام میں ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو مادہ نام کا آپ کے سامنے آ رہا ہے صرف اس کے حساب سے آپ نے ایک صفت اس سے استنباط کرنی ہے، بلکہ ایک نام میں ایک مادے سے ایک سے زیادہ بھی صفات استنباط ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ الالوہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، تو یہ لفظ اللہ سے ہمیں یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ آئی۔ اور الاحدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یکتا ہونا، ٹھیک ہے، ہر شریک سے اور ہر مماثل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ہونا، ایک ہونا۔ تیسری ہے الصمدیہ،
جس کا معنی ہم کہتے ہیں بے نیازی، ٹھیک ہے، بے نیازی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کمال، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ نفی الولد منہ، اسی صورت میں اگرچہ وہ اسماء کے ضمن میں نہیں، ویسے لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں کی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو نفی الولد منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی نفی۔ تو مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اولاد کا اس بات کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نفی فرمائی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لأنہ غنی عن الولد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ دیکھیں اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے سہارا بننے کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں، اور اس وجہ سے اس کو یہ طلب ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو۔ خصوصاً جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ماہ بھی نہیں گزرتے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اس حوالے سے، اولاد نہیں ہو رہی، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتا ہے۔ حالانکہ کیا مسئلہ ہے، اگر 5 سال بھی اولاد نہ ہو اس کے بعد بھی اولاد ہو سکتی، لیکن ایک انسانی ضرورت ہے، وہ احتیاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے وہ مبرہ اور منزہ ذات ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ لأنہ غنی عن الولد، وہ اولاد سے بے پرواہ، ولا مثیل لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم مثل بھی نہیں ہے۔ نفی ان یکون مولودا، اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بھی، یہ صفت سلبیہ ہے نا، صفت سلبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلبی صفت ہے کہ اس کی کوئی نہ اولاد ہے اور نہ وہ خود مولود ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ لأنہ خالق کل شیء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ خود ہر چیز کا خالق ہے تو اس کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہو سکتی؟ اور وہو الاول الذی لیس قبلہ شیء، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ذات، سب سے قدیم، سب سے اول ہے وہ، تو جب وہ سب سے اول ہے تو پھر یہ سوال کس چیز کیسا ہے اور اس کی کیا گنجائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے ہے؟ وہ تو سب سے پہلی ذات ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو لہٰذا اس کا مولود ہونا اس سے نفی ہو گیا۔ نفی المکافئ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مکافئ ہونا، اس کی نفی۔ مکافئ کون ہوتا ہے؟ وہو المماثل لہ فی الصفات، کفو پڑھا ہے نا ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ کف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا مماثل جو صفات میں اس کے جیسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی اس کا مماثل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، تو کما یلیق بشأنہ، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، مخلوقات سمیع و بصیر ہیں، لیکن ان کی سمع و بصر نقص والی ہے، اس میں عیب ہیں، ان میں کمی کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت سمع بصر وہ کیا ہے؟ کمال والی ہے، لہٰذا کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مثل نہیں ہو سکتی۔ لأن اللہ لیس کمثلہ شیء لکمال صفاتہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہم سمیع و بصیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن ہم سمیع و بصیر ہیں، ہماری صفات جو سمع و بصر والی وہ کمال والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات کمال والی ہیں۔ جب اللہ کی صفات کمال والی ہیں اور مخلوق کی ساری صفات باوجود حسن و خوبی ہونے کے وہ کمال والی نہیں ہیں، تو پھر مماثلت کیسے ہو سکتی؟ لیس کمثلہ شیء۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے، تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ آیت الکرسی ہی قولہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت انہوں نے لکھی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے آیت الکرسی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ یا ابا المنذر، ابو المنذر مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایو آیت فی کتاب اللہ معک اعظم، آپ کے پاس جو کتاب اللہ ہے، یعنی جو قرآن کریم آپ نے یاد کر رکھا ہے، ان میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خاموش ہو گئے، کہا اللہ و رسولہ عالم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ جھجک کی وجہ سے انہوں نے نہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا،
آپ کا مطلب یہ تھا کہ ابی تمہیں معلوم ہے بتاؤ نا، جھجک نہیں، شرمندگی نہیں، جب سوال ہے تو جواب دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر وہ یہ آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر ان کی کنیت ہے ابی بن کعب کی، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، یعنی بہت بابرکت علم آپ کا، آپ نے سوال کا صحیح جواب دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی ان کو۔ تو یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اب کس حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور بڑی اہم آیات ہیں، تو اس آیت کی جو یعنی باقی آیات کے اعتبار سے اس کو اعظم کہا گیا، تو وہ بھی صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ اور اسماء و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، یہ بھی پوری کی پوری یہ آیت جو ہے نا ساری کی ساری توحید پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اس میں ذکر ہے، صفات ثبوتیہ بھی اور صفات سلبیہ بھی۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے۔ وسمیت آیت الکرسی لذکر الکرسی فیہا، اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں الکرسی کا ذکر ہے۔ الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے کرسی، ٹھیک ہے، اس کا آگے تفصیلاً بیان بھی آنے والا ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا روایات ہیں، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں واسع کرسی السماوات والارض اس کی تشریح میں، تو اس آیت میں چونکہ کرسی کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام آیت الکرسی پڑ گیا۔ وہی اعظم آیت فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت ہے، حجم کے اعتبار سے نہیں، یعنی اس کے الفاظ یا حروف زیادہ نہیں ہیں، اس سے بڑی آیات بھی ہیں۔ وہ آیت مداینت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو وہ حجم کے اعتبار سے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت اعظم جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، یہ اس کی عظمت کی نشانی۔ من قرأ فی لیلۃ لم یزل علیہ من اللہ حافظ، جو شخص اس کو رات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربہ شیطان حتی یصبح، اور شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا صبح تک، یعنی رات کو اگر پڑھے گا تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ صبح کو پڑھ لے گا تو رات تک ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت یعنی عظیم، اور یہ اشارہ کیا ہے اس حدیث کی طرف، آپ نے پڑھی ہوگی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو شیطان آیا تھا اور اس نے آ کر چوری کرنے کی کوشش کی تھی، وہ غلے پر مقرر تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، تو اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے رات کو تو صبح تک اللہ کی طرف سے اس کے پاس محافظ مقرر ہو جاتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا، تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو وتضمنت من اسماء اللہ، کہتے ہیں اللہ کے کچھ اسماء اس آیت الکرسی میں ذکر ہیں، وہ موجود ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو لفظ اللہ ہے، وتقدم معناہ، اس کا معنی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا الحی، تیسرا ہے القیوم، چوتھا ہے العلی، اور پانچواں ہے العظیم۔ تو الحی کے بارے میں فرماتے ہیں ذو الحیات الکاملہ، الحی اس ذات کو کہتے ہیں جو کامل حیات والی ہو، وہ ذات جو کامل حیات والی ہو، یعنی اس کی زندگی کامل ہو، نقص اور عیوب سے پاک ہو، اس ذات کو کہتے ہیں الحی۔ تو المتضمنہ لاکمل صفات التی لم تسبق بعدم ولا یلحقها زوال، اور ایسی ذات ہے جو ان کامل ترین صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو جو صفات نہ کبھی معدوم رہی ہوں اور نہ کبھی زائل ہونے والی ہوں، نہ پہلے کبھی ان کو عدم آیا ہو، یعنی ہمیشہ سے اس کی صفات بھی موجود ہوں، اور ہمیشہ وہ اس کی صفات برقرار رہیں، کبھی ان کو زوال نہیں آئے گا۔ تو ایسی ذات جو کامل زندگی والی ہو اور کامل صفات والی ہو، جن صفات کو نہ کبھی عدم تھا نہ کبھی زوال آئے گا، ایسی ذات کو کہتے ہیں الحی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات صرف ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اللہ ہی کی صفات کمال والی ہیں جو نہ کبھی معدوم ہوئی ہیں اللہ کی صفات اور نہ کبھی ان کو زوال ہوگا، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو الحی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ والقیوم هو القائم بنفسه القائم على غیرہ فهو غنی علی کل شیء عن کل شیء وکل شیء محتاج الیہ، کہتے ہیں کہ هو القائم بنفسه،
وہ القیوم کا کیا معنی ہے کہ ایسی ذات جو بنفسی ہی قائم ہو، خود قائم ہو، کسی کے سہارے کی محتاج نہ ہو، خود بخود اپنی ذات میں قائم ہو. ہم القیوم نہیں ہیں، ہم اپنی ذات میں خود قائم نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اس کی قدرت کے، اس کی نعمتوں کے. ہم تو ایک لمحہ بھی خود بخود اپنی قائم نہیں رہ سکتے. کیسے قائم رہیں؟ ہم خود بنے ہی نہیں ہیں. ہم جب بننے میں کسی کے محتاج تھے تو پھر اپنی زندگی گزارنے میں بھی لمحہ بلمحہ محتاج ہیں. تو القیوم اس ذات کو کہتے ہیں القائم بنفسہ. اب یہاں پر تھوڑا سخت ہے، آگے لکھا القائم علی غیرہ، تو یہاں یا تو لا المحذوف للقائم علی غیرہ، ایسی ذات جو بنفسی ہی قائم ہو، کسی غیر پر اس کا قیام نہ ہو، یعنی اس کا قیام کسی غیر کا محتاج نہ ہو. فہو غنی عن کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے غنی ہے. وکل شیء محتاج الیہ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے. والعلی هو العالی بذاتہ فوق کل شیء. العلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ذات وہ جو ذاتی طور پر بلند ہو ہر چیز سے. اب یہاں دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، استواء علی العرش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ہر چیز سے بلند نہیں مانتے، وہ تو برابر مان لیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ حلول بھی کر جاتا ہے، وہ مثلا چار دیواری کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مقید کر دیتے ہیں. جب ہر جگہ ہے تو ہر جگہ میں ہر جگہ آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نام ہے العلی، اس کا تقاضا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی ذات جو خود یعنی جس کی ذات ہی ہر چیز سے بلند ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عرش پر مستوی، عرش سے اوپر، ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ. بعض لوگ اس طرح کے اشکالات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تو دیکھیں عرش تو مخلوق ہوئی، مخلوق ہے تو وہ اللہ سے چھوٹی ہے، کیوں جی؟ اور اگر وہ اللہ سے بڑی ہے تو پھر اللہ اکبر نہ ہوا، اللہ اعظم نہ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ معاذ اللہ چھوٹا ہو گیا. اور اگر وہ مخلوق چھوٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورا کیسے آتا ہے؟ تو اس طرح کے گمراہ کون باتیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی یہ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر یعنی سلف تقریباً سب سے ہی منقول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت استواء جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی علی العرش، والکیف مجہول، اس کی جو کیفیت ہے کیسے ہے یہ تو ہمیں بتائی نہیں گئی. والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے مستوی ہے یہ تو بدعت ہے نا. تو یہ دیکھیں اہل بدعت یہی سوال کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پروگرام میں ڈاکٹر خلیل الرحمن جاوید صاحب، تو ان کے ساتھ وہ شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، تو وہ سارے جو حضرات تھے علماء وہ سارے ایک طرف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو وہ الحمدللہ اس بات کر رہے تھے. تو یہی اشکال پیش کیا، جی دیکھیں یہ ایک ڈبہ ہے، اس پر موبائل رکھا ہے، تو دیکھیں موبائل جو ہے وہ ڈبے کے اوپر ہے، موبائل چھوٹا ہے اس لیے ڈبے کے اوپر پورا آ گیا. تو اس طرح کی گمراہ کن باتیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. دیکھیں ڈبے اور موبائل کی کیفیت اور ہیئت ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت اور ہیئت ہمیں معلوم ہے بھلا. تو پھر ہم کیوں سوال کریں کہ یعنی ایک مادی چیز سے ہم تشبیہ دے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس کا موازنہ اور مقارنہ شروع کر دیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے اسلاف نے فرمایا نا والسؤال عنہ بدعۃ، تو واقعی بات صادق آتی ہے کہ اس کا سوال جو ہے اس کی کیفیت کا وہی کرے گا جو بدعتی ہے. اہل سنت تو سوال کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، اللہ مستوی علی العرش ہے یہ ہمیں معلوم ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے، عرش سے بھی بلند ہے. ہم جب کہتے ہیں عرش پر مستوی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ عرش کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے اللہ عرش کا محتاج ہے، ایسے تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے، یعنی عرش سب سے بلند ترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے بھی بلند ہے، بس یہی مقصود ہے. تو هو العالی بذاتہ فوق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلند ہے. العالی بصفاتہ کمالا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کی وجہ سے بھی ہر چیز سے بلند ہے. کیسے؟ کمال کی وجہ سے. اس کی صفات چونکہ کمال والی ہیں لہذا صفات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. فلا یلحقہ عیب ولا نقص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عیب اور کوئی نقص لاحق نہیں ہے. والعظیم ذو العظمۃ وہی الجلال والکبریاء، عظیم العظیم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو عظمت والی ہو. عظمت کسے کہتے ہیں؟ جلال اور کبریائی. جلالت آپ سمجھتے ہیں، آپ سنتے ہیں بڑی جلالت ہے کسی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت بھی ہے، جلال میں ہیبت بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے. تو کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کبریائی میں ایک تکبر بھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے نا. وہ مطلب انا ولا غیری کہتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، مخلوق نہیں کہہ سکتے میں ہی ہوں، میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی قادر ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. تو یہ جو کبریائی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور تو یہ جو العظیم عظمت میں جلال بھی آتا ہے اور کبریائی بھی آتی ہے. تو وتضمنت من صفات اللہ خمس صفات، کہتے ہیں کہ اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں. جس طرح اسماء 5 ہیں اس آیت میں، تو صفات بھی 5 موجود ہیں. تضمنت اسماء السابقہ، تو جن کو پچھلے 5 ناموں نے اپنے اندر لیا، یعنی 5 ناموں میں 5 صفات تو کم از کم ہوں گی نا. ہر نام میں کم از کم ایک صفت تو موجود ہے، تو 5 صفات تو اس طرح ہو گئیں. 5 ناموں میں 5 صفات، تو چھٹی صفت. اب کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں. جو 5 نام گزر چکے ہیں ان میں 5 صفات بھی ہیں، ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے، تو ہم دوبارہ ان کو ذکر نہیں کریں گے. ہم چھٹی صفت کی طرف چلتے ہیں. انفراد اللہ بالالوہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الوہیت میں اکیلا ہونا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ، الوہیت کے قابل کوئی بھی نہیں، کسی میں الوہیت نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک ہی الہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت میں منفرد ہے. اور 7ویں صفت نفی النوم والسینہ، نیند اور اونگ کی نفی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. سینہ اس کی تفسیر وہ کر رہے ہیں وہی النعاس عنہ، وہی النعاس، السینہ کا مطلب کیا ہے؟ النعاس، اونگ. نفی السینۃ والنعاس عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیند اور سینہ یعنی اونگ کی نفی کرنا، یہ اس آیت میں موجود ہے. لکمال حیاتی و قیومیتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی بھی کامل ہے. اب زندگی کے کمال کے لیے لازم ہے کہ اس کو نیند نہ آئے اور اونگ نہ آئے. نیند اور اونگ آ گئی تو زندگی کا کمال کوئی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت جو ہے وہ بھی کمال ہے، یعنی وہ خود قائم ہے، ساری مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے، اس میں بھی کمال ہے. لہٰذا یہ جو نیند اور اونگ ہے نا، یہ اس کمال کے خلاف ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو 8ویں صفت انفرادہ بالملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بادشاہت میں منفرد ہونا، یا الملک بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملکیت میں منفرد ہونا. چونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے. یا بادشاہت بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ملک پڑھیں تو زمین و آسمان کی بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. الشامل لکل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ملکیت ہے یا بادشاہت ہے ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. نمبر 9 کمال و عظمتہ و سلطانہ حیث لا یشفع احد عندہ الا باذنہ. اس آیت الکرسی میں 9ویں اللہ کی صفت اللہ کی عظمت اور اللہ کی بادشاہت کا کمال ہے. کیسے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کے برگزیدہ انبیاء، پیغمبر اور رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے. اتنی بڑی اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات ہے. تو کمال و علم ہی 10ویں صفت کمال و علم ہی و شمول ہی لکل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کمال، یا و شمولہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا ہر چیز کو، یہ بھی اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر مذکور ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے کی بات بھی جانتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ وہو الحاضر والمستقبل، حاضر اور مستقبل یہ آگے ہے،
اور وما خلفہم جو ان کے پیچھے تھا یعنی ماضی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماضی سے بھی واقف ہے، ان کے حال اور استقبال کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور انہیں نہ اپنے ماضی کا مکمل طور پر پتہ ہے اور نہ اپنے حال کا اور استقبال کا تو بالکل ہی نہیں، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے کہ اس علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ نمبر 11 المشیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مشیت۔ مشیت کسے کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ارادے کو، اس لیے اس کی تفصیل نہیں انہوں نے کی، آگے اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 12 کمال و قدرتہ بعظم مخلوقاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال اس آیت الکرسی میں موجود ہے۔ کیسے ہمیں سمجھ آتا ہے اللہ کی قدرت کامل ہے؟ اس آیت میں، آیت الکرسی میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ آیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی بڑائی کی وجہ سے، یعنی اس کی مخلوقات اتنی بڑی بڑی ہیں، ہماری سوچ سے بھی بڑی بڑی۔ آگے جب بیان آئے گا نا الکرسی کا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، عرش کتنی بڑی مخلوق ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا خالق کتنا بڑا ہوگا اور اس کی قدرت جو بنانے والی ان ساری چیزوں کو کتنی کمال ہوگی۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے نا، تو صفت کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال بھی یہ سمجھ آتا ہے ہمیں۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، یعنی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سارے آسمان ساری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماتحت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کرسی کے سامنے کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو مخلوق ہے کرسی وہ اتنی بڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو اس کرسی کو بنانے والی وہ کتنی کامل ہوگی، یہ بیان ہے۔ نمبر 13 کمال و علمہ و قدرتہ و حفظہ و رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم، اس کی قدرت، اس کی حفاظت اور اس کی رحمت کا کمال بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس آیت الکرسی سے، من قولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی مخلوق ہیں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی آج تک مخلوق اس کے کونے تک بھی نہیں پہنچ سکی اس کی، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، باوجود جدید ترین وسائل اور ذرائع کے آج تک اس کے کونے کونے میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ ابھی دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اب بھی اس کا وجود موجود ہے، صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اس دیوار کو توڑنے کے لیے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور دجال کے بارے میں دیکھیں احادیث میں کتنی وضاحت اور صراحت ہے، متواتر ہیں احادیث دجال کے بارے میں، اس نے آنا ہے، اس کی موجودگی یہ مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، لیکن ابھی تک اتنے وسائل اور ذرائع کے باوجود نہ یاجوج ماجوج کہیں دریافت ہوئے ہیں نہ دجال، ٹھیک ہے؟ الٹا جو لوگ عاجز آ گئے ہیں تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں، کوئی کہتا ہے دجال سے مراد جناب دجالی صفت والی قوم ہے کوئی، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ جناب امریکن ہے، کوئی کہتا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی کہتا ہے کون ہے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی جی وہ پتہ نہیں وہ چائنیز ہوں گے یا پتہ نہیں کون ہوں گے، تو وہ ان کی حرکات اس طرح کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں ہیں ان تک اگر پہنچ نہیں سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا انکار کر دیا جائے، ورنہ تو آخرت بھی ہماری پہنچ میں، ہماری عقل میں بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، موت بھی نہیں دیکھی کسی نے، کیوں جی؟ موت کا کوئی تجربہ کوئی مشاہدہ تو ظاہر اس کو ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں رہتا، اور جو زندہ ہیں ان کو موت کا تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے۔ تو آج تک ساری دنیا مل کر بھی، سارے سائنسدان مل کر بھی، اطباء مل کر بھی یہ موت کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکے، روح کیا ہے اس کی حقیقت کو نہیں آج تک وہ پہنچ سکے۔ قرآن کریم میں جب سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، بس اتنا بتائیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا، بس جو دیا گیا بس اس پر ایمان رکھو، اس کی حقیقت تمہیں نہیں بتائی گئی، آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ حیران ہیں کہ دیکھیں یہ روح یعنی بچپن میں کیسی ہوتی ہے، جوانی میں کیسی ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیسی ہوتی ہے، اور پھر اچانک نکل جاتی ہے کسی وجہ سے، کیوں نکل جاتی ہے، کیسے نکل جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا کوئی مطلب اس کی کوئی جسم ہے نہیں ہے، آج تک لوگ اس میں یعنی کھپے جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا انکار کر دیا جائے، موت کا انکار کر دیا جائے، آخرت کا انکار کر دیا جائے، فرشتے نظر نہیں آتے تو ان کا انکار کر دیا جائے،
تو یاجوج ماجوج یا دجال وغیرہ جو نشانیاں ہیں ابھی تک جو نظر نہیں آ رہی انسانوں کو، انسانوں کی پہنچ میں نہیں ہے، تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنی بڑی چیزیں، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں آج تک نہیں ملی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اور بھی یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ تو اتنی چیزیں ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سنبھالے بھی ہوا ہے، سب مخلوقات کو رزق بھی دے رہا ہے، سب کی زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تھکتا نہیں ہے۔ انسان تھوڑی دیر 2-3 گھنٹے مسلسل کام کرے، توجہ کے ساتھ وہ تھک جاتا ہے، ٹھیک، اس کو سانس لینا پڑتا ہے، اس کو سستانا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھیں، وہ تو مخلوق سے اس کی مماثلت ہی نہیں، وہ خالق ذات ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں اس کا علم، قدرت، اس کی حفاظت اور اس کی رحمت وہ کمال کی ہے۔ کیوں؟ اس ٹکڑے سے پتہ چلا ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کی جو حفاظت ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا علم بھی کامل ہے۔ اگر کسی چیز کا علم کامل نہ ہو تو بندہ پھر بھی تھک جاتا ہے، بھی اس کو میں نے ایسے کیا تھا، اب تھوڑی دیر بعد اس کا ایسے ہونے والا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا تو پہلے ہی اس کو درست کر دیتا، نہیں پتہ تھا تو وہ خراب ہو گئی، وہ بھاگ کر ادھر جائے گا، ادھر والی خراب ہو جائے گی، تھک جائے گا۔ اگر علم کامل نہیں ہوگا، قدرت کامل نہیں ہوگی، یعنی اس کی پہنچ نہیں ہوگی اس چیز تک، پھر بھی تھک جائے گا، بھاگ بھاگ کر اس کو پکڑنے، اس کو صحیح کرنے میں وہ اس کی خرابی لازم آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اور رحمت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ہیں، کمال والی ہیں۔ تو ای لا یثقلہ ولا یعجزہ ولا یعودہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کائنات کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت بوجھ نہیں بنتی، لا یثقلہ، اللہ پر بوجھ نہیں بنتی، ولا یعجزہ، اور اللہ کو عاجز نہیں کرتی، اللہ بے بس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کامل صفات والی ہے۔ تو انشاءاللہ آیت الکرسی کے بارے میں مزید جو الکرسی کا لفظ ہے، اللہ کی مخلوق ہے کرسی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے تشریح، وہ کیا مخلوق ہے، اس کے بارے میں صحیح روایات کتنی ہمیں ملتی ہیں اور کیسی ملتی ہیں، اس کے حجم کے بارے میں، اس کی صفت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جو بھی یعنی اہم معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کو کل دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صفات کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔